بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آیات سکینہ کیا ہیں؟ آج ہم آیات سکینہ کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ ان آیات میں چونکہ لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ان آیات کو آیات سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ سے مراد دلی سکون اور اطمینان ہے۔ ان آیات کی در حقیقت جب تلاوت کی جائے گی تو تلاوت کرنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کا نزول ہوگا۔ اس لیے آیات سکینہ کا پڑھنا سکون قلب، دافع مصائب اور رنج و غم کو دور کرنے کے لیے بڑا مفید ہے۔ لفظ سکینہ یا سکینت سکون اور دل کے اطمینان کو کہتے ہیں۔ گویا سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ کریم اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سکینہ نور اور قوت کا ایسا مجموعہ ہے جو کسی مشکل اور خوف کے وقت انسان کے دل کو روشن اور مضبوط کرتا ہے اور مشکلات اسے ہلا نہیں سکتیں۔ کوئی بھی آزمائش اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ کی عطا کردہ سکینت اس کے بندوں کو سکون اور وقار عطا کرتی ہے اور اپنے رب کی ذات پر انسان کا ایمان اور یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سکینت کے مرتبے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے۔ یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خاص رحمت سے عطا ہوتا ہے۔ جب انسان ان آیات کو سنتا اور پڑھتا ہے وہ شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ جو شخص ان آیات کو روزانہ صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھے گا اس کا پورا دن سکون اور چین سے گزرے گا اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی۔ قلبی طور پر انسان فرحت محسوس کرے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت درپیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ ان آیات کو روزانہ 33 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یکدم کسی مشکل میں پھنس جائے اور اسے نجات کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان آیات کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی مدد فرمائے گا اور وہ اس مشکل سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت کسی صدمے کی بنا پر غمگین رہتا ہو اور کسی صورت میں غم اس کا پیچھا نہ چھوڑتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک ان آیات کو ہر نماز کے بعد 17 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا غم دور کر دے گا اور اسے قلبی سکون حاصل ہو جائے گا۔ ان آیات کے شان نزول پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہر مشکل وقت میں خصوصی مدد فرمائی۔ خاص کر جب دشمنان دین انتہائی پریشان کر رہا ہو تو اس وقت آیات سکینہ کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جائے گی اور دشمن کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ الغرض آیات سکینہ کو پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج ہم جس دنیا اور ماحول میں سانس لے رہے ہیں وہ مسائل، پریشانیوں، آزمائشوں اور بیماریوں کی دنیا ہے۔ ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب مختلف دباؤ، ٹینشنز اور پریشرز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کے دل تمام انتشار کا شکار ہیں۔ بے حسی، خود غرضی اور نفسا نفسی کے اس دور میں انسان تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غریب ہوں یا امیر، بہت سی نعمتوں کے باوجود ہم بے سکونی اور بے اطمینانی کا شکار ہیں۔ لہٰذا ٹینشن اور ڈپریشن کے نتیجے میں بے شمار جسمانی، روحانی، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں نے ہمارا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، جگر کی بیماریاں اور کینسر جیسے موذی امراض نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ اپنے رب اور پروردگار سے دوری، دین سے دوری اور ایک بے اصول اور بے ترتیب زندگی نے جہنم کے دروازے اس دنیا میں ہم پر کھول رکھے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں 6 جگہ آیات سکینہ موجود ہیں۔ اگر آپ کو زندگی کے اندھیروں میں روشنی اور نور چاہیے، اگر انرجی اور قوت درکار ہے، آزمائش اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت بڑھانی ہے اور اپنے ایمان کی لو اونچی کرنی ہے، روحانی سکون اور اطمینان قلب چاہیے تو ان 6 آیات سکینہ کو صبح اور شام باقاعدگی سے تلاوت کیجیے۔ ناظرین، آیات سکینہ میں سے پہلی آیت پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون کے ترکہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔
اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم اہل ایمان سے ہو۔ آیات سکینہ کی دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگرچہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی۔ جب کافروں کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا، آپ دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ غار میں تھے، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے ان پر سکون قلب اتارا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہیں دیکھا ہے، اور کافروں کے کہنے کو سرنگوں کر دیا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اور اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ آیات سکینہ کی چوتھی آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر اطمینان عطا کیا تاکہ ان کے ایمان میں ایمانی قوت سے مزید اضافہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکمت والا ہے۔ پانچویں آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس کا ترجمہ، بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پس اللہ کو ان کے دلوں کی بات معلوم تھی، پس ان پر اطمینان نازل کر دیا گیا اور انہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ آیات سکینہ کی چھٹی اور آخری آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب کافروں نے اپنے دل میں ہٹ دھرمی سے کام لیا اور وہ ہٹ دھرمی بھی دور جاہلیت کی تھی، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکون نازل کر دیا اور انہیں تقویٰ کی بات پر گامزن کر دیا، اور انہیں اس کا حق حاصل تھا اور وہ اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔